میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر چکا ہوں۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، گھر، گاڑی، بینک بیلنس، سب کچھ۔ آج میں ایک کامیاب اور خوشحال شخص ہوں۔ اس سب کے پیچھے ایک واقعہ، ایک لمحہ، ایک حادثہ چھپا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر وہ لمحہ، وہ واقعہ، وہ حادثہ، وہ ذلت میرے ساتھ پیش نہ آتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں آج کہاں ہوتا؟ کیا میں آج اتنا کامیاب اور خوشحال انسان ہوتا؟ شاید نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میری یہ زندگی کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو خود کو ناکام انسان سمجھتا ہے، جس کو لگتا ہے سارے زمانے کے دکھ میرے لیے ہیں۔ تو پھر میری یہ کہانی صرف آپ کے لیے ہے۔ صرف ایک بار مکمل سن لیں، کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے اور ایسا کچھ بڑا اور اچھا کرنے کی توفیق دے جو آپ اور آپ کے پیاروں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وعدہ کریں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے ابھی اور اسی وقت، اور ساتھ میں لائک کریں گے اور کامنٹس کر کے بتائیں گے کہ آپ کو ہماری یہ تحریر کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے سامعین، جو کہانی میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ کہانی بابر علی کی زندگی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ بابر ایک عام سا بچہ ہے، باقی بچوں کی طرح سست، کام چور، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اس سے اس کی رگ غیرت جاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بابر علی ایک عام سے لڑکے سے پرنس بابر علی بن جاتا ہے۔ جہاں جاتا ہے فتح اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتا چلا جاتا ہے، اور آج دنیا اسے پرنس بابر کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ بابر 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، مگر اپنے علاقے کے اچھے اسکولوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اس اسکول کے محنتی اور ایماندار اساتذہ ہیں، جن کی وجہ سے اسکول کا رزلٹ ہمیشہ اچھا آتا تھا۔ آج بھی ایک نارمل روٹین کا دن تھا۔ بابر اپنی کلاس میں انگلش کی کتاب سامنے رکھے بیزار سا بیٹھا تھا۔ اس نے سبق یاد نہیں کیا تھا۔ انگلش کا پیریڈ سٹارٹ ہو چکا تھا اور ٹیچر نے آ کر سبق سننا تھا۔ باقی نے جلدی سبق یاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جلدی اکتا گیا اور بیزار ہو کر بیٹھ گیا، اور سوچنے لگا کہ اگر آج ٹیچر نے مجھ سے سبق سن لیا تو سزا ملنی کنفرم ہے، اور کبھی کبھی یہ سوچ بھی آ جاتی کہ شاید میری باری نہ آئے۔ کلاس میں باقی بھی تو 59 بچے ہیں۔ میں اپنی کلاس میں لگے ڈیسک کی تیسری اور آخری لائن کے درمیان والے ڈیسک پر بیٹھا تھا۔ میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد چنی تھی یہ جگہ۔ یہاں بیٹھنے والے کی سبق سنانے کی باری بہت کم آتی تھی۔ یہ جگہ میری فیورٹ تھی، مگر آج شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سر خالد صاحب کلاس میں انٹر ہوئے اور آتے ہی پوچھا، ہاں بھی بچوں، سبق یاد ہے؟ سب بچوں نے بلند آواز میں جواب دیا، یس سر۔ یس سر کہنے والوں میں سب سے اونچی آواز میری تھی۔ شاید وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید ہمارا پر اعتماد لہجہ دیکھ کر سر سبق نہ سنے اور آگے والا سبق پڑھا دیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ سر نے بک پکڑی اور سبق سننا شروع ہو گئے۔ سر نے پہلی ڈیسک کی لائن سے 3 مختلف ڈیسک سے 3 بچوں سے سبق سنا۔ اس کے بعد درمیان والی لائن سے 3 مختلف بچوں سے سوالات پوچھے۔ انہوں نے بھی ٹھیک جوابات دیے۔ اب میری لائن کے بچوں کی باری تھی، اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا خدا آج بچا لینا، یا اللہ آج بچا لینا، آج، صرف آج، بس آخری بار۔ مگر شاید آج قبولیت کا ٹائم نہیں تھا۔ میری لائن سے دوسرے بچے کو کھڑا کیا اور سوال کیا، جس کا اس بچے نے بالکل صحیح جواب دیا، اور ساری کلاس ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھی۔ اور سر خالد بھی بہت خوش تھے کہ آج ساری کلاس نے سبق یاد کیا ہے۔ سر ہر بچے کو اپریشیٹ کرتے، شاباش، ویری گڈ میرے بچے کہتے، اور ہر بچے کا کندھا تھپ تھپاتے۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ یہاں پہ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یہ لمحہ آپ سب کی زندگی میں بھی ضرور آئے، اور بار بار اس وقت تک آتا رہے جب تک آپ کی عزت بھی میری طرح جاگ نہ جائے، جب تک آپ کی غیرت بھی جاگ نہ جائے، اور آپ کو اپنے مقصد کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، اور اس وقت تک نظر نہ آئے جب تک آپ اپنے مقصد کو پا نہ لیں۔ آئیے واپس کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔
میری آپ بیتی کی طرف۔ سر نے آخر میں میرا نام لے کر پکارا اور بولے اٹھو بابر علی، اب تم اس سوال کا جواب دو۔ پھر انہوں نے سوال پوچھا مگر بابر علی کو جواب کہاں آتا تھا۔ بابر صاحب سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا بابر علی جواب دو جو میں نے سوال پوچھا ہے۔ اب کی بار ان کا لہجہ کافی سخت تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر سے بہت خوش تھے اب کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا سبق یاد نہیں کیا؟ بابر علی میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تڑاخ کی آواز کے ساتھ زوردار تھپڑ میری گال پہ پڑا اور ساتھ ہی ساری کلاس کے لڑکوں کا ہلکا سا کہکا بلند ہوا اور سر مجھ پہ برس رہے تھے۔ تم ایک انتہائی نالائق، بدتمیز اور ذلیل انسان ہو۔ غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ اگر تم میں ذرا برابر بھی غیرت ہوتی تو اس طرح ساری کلاس کے سامنے خود کو یوں ذلیل اور رسوا نہ کروا رہے ہوتے۔ کم ظرف انسان ہو تم۔ سر خالد کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ چابک کی طرح میرے جسم اور روح پر برس رہا تھا اور مجھے لہو لہان کر رہا تھا، اور کلاس کے ہنستے ہوئے لڑکے میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہے تھے۔ تب مجھے میرے اندر سے یہ آواز صاف سنائی دی، بس بہت ہوا، آج آخری بار، آج کے بعد نہیں، نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی آج کے بعد خود کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے سر اٹھایا اور سر خالد کی طرف دیکھا اور پرعزم لہجے میں بولا سر آج کے بعد صرف اس کلاس کا ہی نہیں بلکہ اس سکول کا سب سے لائق اور ہونہار اسٹوڈنٹ میں ہوں گا۔ سر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور میرے کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے شاباش میرے بیٹے، جو جنون اور آگ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں اس کے سامنے دنیا کا کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے۔ بس اس آگ کو بجھنے مت دینا اور مجھے معاف کرنا بیٹا، میں نے تمہیں بے غیرت کہا مگر تم تو بہت غیرت مند نوجوان ہو۔ صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں جلنے والی یہ آگ، تمہارا یہ عزم، تمہارا جنون بتا رہا ہے تمہیں کامیاب اور بڑا انسان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں میرے بیٹے، سدا خوش رہو۔ اس کے بعد سر واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے اور اگلے دن کا سبق شروع کر دیا۔ واقعہ اس ایک تھپڑ نے میری دنیا بدل دی تھی۔ ایک آگ تھی جو میرے اندر جلنے لگی تھی، وہ آگ تھی کامیاب ہونے کی۔ اس کے بعد میں ہر کلاس میں نہایت توجہ، دھیان اور شوق سے بیٹھتا اور دل سے سبق یاد کرتا۔ اسکول سے جب گھر جاتا تو کھانا کھا کر تھوڑی چہل قدمی کرتا اور تھوڑی دیر سو جاتا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب سو کر اٹھتا تو فریش ہوتا، سارے دن کی تھکن غائب ہو گئی تھی۔ پھر میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتا اور اپنا ہوم ورک کرنے لگتا۔ شروع میں بہت مشکل لگتا، محنت کرنا، دل کرتا اٹھ کر باہر بھاگ جاؤں، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلوں، انجوائے کروں۔ بہت مس کرتا اپنے دوستوں کو، مگر میں شام کو 1 ڈیڑھ گھنٹے کے لیے باہر دوستوں کے ساتھ کھیلتا پھر واپس آ جاتا۔ وہ سب بہت ضد کرتے، اتنا کم آتے ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، اتنا بدل گئے ہو یار، کیوں؟ تو میں جواب دیتا یار کچھ بننا ہے مجھے اور اس کے لیے محنت ضروری ہے، اس لیے میں اپنا زیادہ ٹائم پڑھائی کو دیتا ہوں۔ کچھ دوست خاموش ہو جاتے، کچھ میرا مذاق اڑاتے اور کچھ مجھے داد دیتے، مگر میں خاموشی سے اپنی محنت جاری رکھے ہوئے تھا۔ رات کو دیر سے سوتا، دن میں سو جانے کی وجہ سے رات کو نیند بھی تھوڑی دیر سے ہی آتی، صبح بھی جلدی اٹھنے کی کوشش کرتا۔ اب پڑھائی میں مزہ آنے لگا تھا۔ جب کلاس میں پوری تیاری سے اور پورے اعتماد سے سر اونچا کیے بیٹھا ہوتا تو ساری تھکن دور ہو جاتی اور میری خواہش ہوتی کہ سر مجھ سے سوال پوچھیں، اور جس دن جو سر اپنے سبجیکٹ کا سبق سنتے تو میں بڑی آسانی اور اطمینان سے جواب دیتا ان کے ہر سوال کا، اور پھر میری کلاس میرے لیے تالیاں بجا رہی ہوتی۔ میرا سر فخر سے مزید بلند ہو جاتا اور دل خدا کے حضور شکر میں مزید جھک جاتا۔ میرا شمار کلاس کے نالائق لڑکوں سے نکل کر کلاس کے ہی نہیں بلکہ اسکول کے لائق اور ذہین لڑکوں میں ہونے لگا تھا۔ کلاس کا ہر لڑکا میری عزت کرنے لگا تھا اور اسکول کا ہر ٹیچر میرے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتا۔ یہ سب کچھ مجھے مجبور کرتا اور محنت کرنے کو۔ جہاں میں اپنی کہانی آپ کو سنانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں دوستو، محنت کو اپنا سچا دوست بنا لو، محنت سے ذرا جینا چراؤ۔ تم جو چاہتے ہو تمہیں ملے گا، عزت چاہتے ہو ملے گی، محبت چاہتے ہو ملے گی، شہرت چاہتے ہو ملے گی، دولت چاہتے ہو ملے گی، بلندی چاہتے ہو ملے گی، مرتبہ چاہتے ہو ملے گا، مگر اس سب کے لیے محنت، محنت اور بس محنت کرنا ہوگی۔ اب اس
ٹائم اس وقت آپ دنیا بھر میں جس شعبے سے منسلک ہیں، محنت کو اپنا نصب العین بنا لیجئے۔ قدرت یہ سب نعمتیں آپ کے قدموں میں لا کھڑا کرے گی، جس کے لیے آپ پل پل ترستے ہیں۔ میرا یقین کریں، آپ محنت شروع تو کریں۔ کسی نے سچ کہا ہے، محنت کا پھل بڑا میٹھا اور رس بھرا ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ چکھ کر تو دیکھیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو محنت کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ محنت بھی نشے کی طرح ہوتی ہے، ایک بار کر کے تو دیکھیں، اس نشے کو چکھ کر تو دیکھیں۔ یہ ایسا واحد نشہ جو آپ کو ذلت اور نفرت نہیں بلکہ عزت اور محبت عطا کرے گا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ جانیں اور آپ کا نصیب۔ اب آپ میں سے جانے کتنے خوش نصیب ہوں گے جو محنت کو اپنا لیں گے اور اپنی ساری زندگی عزت اور محبت سے گزاریں گے، اور کچھ لوگ بس بات سمجھ کر اگنور کر دیں گے اور زندگی میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترستے رہیں گے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں محنت کرتا گیا اور وقت گزرتا گیا اور پھر پیپر شروع ہو گئے۔ میری زندگی کے یہ پہلے امتحان تھے کہ میں اتنا خوش اور مطمئن تھا، اور پھر ہر پیپر میں توقع کے مطابق بہت اچھا ہوا، اور جب رزلٹ آؤٹ ہوا تو میں بھی حیران رہ گیا۔ کلاس میں میری پہلی پوزیشن تھی، ہاتھ میں ٹرافی تھامے میں سوچ رہا تھا، محنت کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ آج سارے اسکول اور ٹیچر بھی میرے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ دراصل یہ تالیاں میرے لیے نہیں، اس محنت کے لیے تھیں جو میں نے کی۔ اگر کوئی اور کرتا تو یہ تالیاں اور عزت اس کا نصیب بھی ہوتی۔ خیر، میں ہاتھ میں ٹرافی تھامے سب سے پہلے سر خالد کے پاس گیا، جو رزلٹ کی تقریب ختم ہونے کے بعد دفتر کی طرف جا رہے تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور کہا، السلام علیکم سر۔ وہ میری طرف مڑے اور بہت محبت سے بولے، او میرا بیٹا، میرا پرنس، کہاں تھے؟ یار میں تمہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، سر دوستوں نے گھیر لیا تھا، پارٹی کے لیے بول رہے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، پارٹی تو بنتی ہے بھائی۔ میں بولا، جی سر، کیوں نہیں سر۔ سر ایک بات کہوں؟ ہاں پرنس بولو۔ سر میری اس کامیابی کے پیچھے صرف اور صرف آپ کا ہاتھ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگے اور تھپڑ کا انداز بناتے ہوئے بولے، یہ بات تو تمہاری سچ ہے پرنس۔ اور ہم دونوں ان کے اس انداز پر کہکا لگا کر ہنسے تھے، پھر کہنے لگے، نہیں بیٹا، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ ہاتھ تو سینکڑوں لڑکوں کا ضمیر جگانے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاگ جاتے ہیں نیند سے اور کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ بیٹے تم کل کسی ٹائم مجھ سے ملنا، بلکہ ایسا کرنا، تفریح ٹائم میرے پاس آنا، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں اگلے دن تفریح ٹائم سر کے پاس حاضر ہو گیا۔ وہ بولے، آؤ سامنے درخت کی چھاؤں میں گھاس پہ بیٹھتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا اور یوں نیچے زمین پر کیوں بٹھایا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو بولے، بیٹا یہاں یوں زمین پر بٹھانے کا مطلب یہ سمجھانا تھا کہ بیٹا سدا عاجز بن کر رہنا، کبھی زندگی میں غرور اور تکبر نہ کرنا، اور دوسری بات، ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہنا اور بھلا ہی کرنا، مخلوق کے خدا کو ہمیشہ فائدہ پہنچانا، جتنا بن پڑے جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کرنا۔ میرے بیٹے، اگر تمہارے دل میں میری کوئی عزت ہے تو وعدہ کرو زندگی بھر میری ان دو نصیحتوں پر عمل کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور اپنا ہاتھ سر کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور پرعزم لہجے میں بولا، سر وعدہ کرتا ہوں، جو آگ آپ نے میرے سینے میں لگائی ہے، اس کی روشنی دوسری مخلوق خدا کی راہ بھی روشن کرے گی، اور آج سے میرا مقصد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کامیابی کی راہوں پر گامزن کرنا ہوگا۔ شاباش میرے بچے، اب تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ رات کو گھر پہ ہوم ورک سے فارغ ہو کر میں لیٹا تو سر کی باتیں یاد آنا شروع ہو گئیں اور ان سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا، تو سوچنے لگا کہ کس طرح میں دوسروں کے کام آ سکتا ہوں، کیسے میں ان سب کو ساتھ لے کر کامیابی کی راہ پہ چل سکوں، کیسے میری ذات میرے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کافی دیر تک اس بات پہ سوچتا رہا اور ایک منصوبہ میرے ذہن میں تیار ہونے لگا، اور میں پرسکون ہو کر سونے کے لیے تیار ہو گیا کہ صبح سر خالد سے اس پہ مشورہ کروں گا۔ صبح سر خالد سے
کہا سر مجھے آپ سے تفصیل سے بات کرنی ہے، تو سر بولے میرے پاس تو کل والا ٹائم فری ہے، کیا خیال ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا ڈن سر، اور واپسی اپنی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تفریح ٹائم میں ریفریشمنٹ کے بعد اسی درخت کے نیچے زمین پر گھاس پر بیٹھ کر سر خالد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر بھی آ گئے۔ ہاں میرے پرنس، کیسے ہو بھائی؟ اور بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا سر میں کافی دیر سے سوچتا رہا کیسے میں اپنے تمام کلاس فیلو کی پڑھائی میں مدد کر سکتا ہوں، تو ایک منصوبہ میرے ذہن میں آیا ہے، وہی آپ سے شیئر کرنا ہے۔ سر بولے ہاں ہاں بتاؤ۔ ویسے ایک بات ہے پرنس، میں نے تمہیں کل کہا اور تم نے کل سے ہی کام شروع کر دیا۔ شاباش میرے بچے، ویل ڈن۔ اب بتاؤ۔ میں اپنا منصوبہ سر کو بتانے لگا اور سر خالد بہت غور سے سن رہے تھے اور کبھی کبھی میری طرف بہت محبت سے دیکھتے۔ میں ان کی آنکھوں اور چہرے پر اپنے لیے ایک فخر سا محسوس دیکھتا تھا اور میری روح تک سرشار ہو جاتی تھی۔ ایک شاگرد کے لیے اپنے استاد کی نظر میں اپنے لیے عزت اور محبت دیکھنے سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرا سارا منصوبہ انہوں نے نہایت توجہ سے سنا اور بولے میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، اور بہت اچھا پلان ہے تمہارا، صبح سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح سر خالد کلاس میں آئے، حاضری لگائی، پھر کہنے لگے بچوں آج سے ہم ایک الگ انداز میں پڑھائی کریں گے، سب میرے ساتھ ہو؟ سب کی ایک ساتھ آواز آئی یس سر۔ پھر سر کہنے لگے کیونکہ تمہاری تعداد 60 ہے اس لیے 10 لڑکوں کے 6 گروپ بنائے جائیں گے۔ پہلے 10 رول نمبر کا گروپ اے ہوگا، 10 سے 20 رول نمبر کا گروپ بی ہوگا، اسی طرح سی ڈی ای اور ایف 6 گروپ بنیں گے۔ تم سب محنت کرو گے اپنے لیے اور اپنے گروپ کے لیے۔ تم میں سے ہر کوئی اپنے گروپ کو کلاس کا سب سے بہترین گروپ ثابت کرنے کے لیے محنت کرے گا۔ یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب ہر گروپ کے 10 لڑکے محنت کریں گے۔ ہر گروپ کے 10 لڑکوں کے نمبر جمع کر کے فیصد نکالا جائے گا۔ جس گروپ کا نمبرز کا فیصد سب سے زیادہ ہوگا وہ ہوگا کلاس کا نمبر 1 گروپ، اور اس کا نام ہوگا پرنس گروپ۔ اور پرنس گروپ کا انعام یہ ہوگا کہ میں اور باقی کلاس کے 5 گروپ مل کر پرنس گروپ کے اعزاز میں مری کا 3 دن کا ٹور ارینج کریں گے، جس کا سارا خرچہ میں اور باقی 5 گروپ مل کر برداشت کریں گے۔ کیوں بچوں منظور ہے نا؟ سب بچوں کی آواز ایک ساتھ آئی تھی منظور ہے سر، جس میں سب سے اونچی آواز میری تھی۔ یہاں میں ایک بات اپنے سننے والوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ میری زندگی کی کہانی سننے والے دوستوں، کبھی کبھی محنت کرنا، مقابلہ کرنا، ریس لگانا بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ سب ایک نشے کی مانند آپ کو سرور اور مستی دیتا ہے، خاص طور پر جب اس سب کی وجہ صرف آپ کی اپنی ذات نہ ہو بلکہ دوسری مخلوق کے خدا کے لیے آپ محنت کر رہے ہوں، اپنی جان مار رہے ہوں، اپنی راتوں کی نیند حرام کر رہے ہوں، تاکہ صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جڑے دوسرے لوگ بھی کامیابی سے اپنے مقصد کو پا لیں اور کامیاب اور جیتنے والے لوگوں کی فہرست میں کھڑے ہوں، آپ کی وجہ سے، آپ کی محنت سے۔ پلیز کبھی زندگی میں اس نشے کی لذت کو بھی ضرور چیک کیجیے گا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ کو پکڑے کامیابی سے منزل کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں، اپنی طاقت اور توانائیاں صرف خود پہ ہی نہیں دوسرے لوگوں پہ بھی پوری ایمانداری سے خرچ کر رہے ہوں، اور ہمارا رب ہم سے خوش ہو کر کہے میرا یہ بندہ خود غرض نہیں، اس کو سب کی پرواہ ہے، اور وہ ہمارا راستہ اور ہماری زندگی آسان سے آسان تر کر دے کہ وہ سب کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور یقیناً جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ صرف ایک بار ایسا کرنا ضرور، پکے یقین سچے دل سے۔ چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کیا خیال ہے بچوں تیار ہونا؟ پھر سب کے سب منصوبے کے مطابق میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور بولا سر اگر ایسا ہے تو پھر میرا اور میرے گروپ کا نام پرنس گروپ کے نام سے نوٹ فرما لیں۔ مجھے نہیں لگتا اس کلاس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ میرا یا کوئی بھی گروپ میرے گروپ کا مقابلہ کر سکے گا۔ یہ سب بچے ہیں سر، ان سے کہاں یہ مقابلہ ہو سکے گا؟ ساری کلاس مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت سر خالد بول پڑے اچھا تمہیں لگتا ہے اس ساری کلاس میں تم اکیلے ہی مرد کے بچے ہو جو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے تن من لگا دو گے، اور صرف تمہارے ہی گروپ کے لڑکے محنت کرنا جانتے ہیں؟
اور کوئی نہیں جو تم سے ٹکر لے سکے؟ بھول ہے تمہاری بابر علی، اس کلاس کو میں جانتا ہوں، جو ان کا انچارج ہوں۔ میری کلاس میں بڑے بڑے چھپے رستم ہیں جو تم کو ٹف ٹائم دیں گے، جو تم سے اور تمہارے گروپ سے جیتنے کے لیے اپنی جان لڑا دیں گے۔ سر لگاتے ہیں شرط؟ میں جلدی سے بولا۔ سر بولے میں شرط لگاتا ہوں، میری کلاس کا کوئی لڑکا اور گروپ تم سے کم نہیں ہے اور تم ان سے جیت نہیں سکو گے۔ سر واقعی آپ کو لگتا ہے ان میں کوئی بھی میرا یا میرے گروپ کا مقابلہ کر پائے گا؟ سر نے کہا مجھے لگتا ہی نہیں، مجھے یقین ہے میری کلاس کا ہر لڑکا اپنی ذات میں سلطان ہے۔ میں جلدی سے بولا تو پھر ٹھیک ہے سر، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اوکے دیکھتے ہیں، سر نے جواب دیا۔ پھر میں پانی پیاؤں کا بہانہ بنا کر کلاس سے نکل گیا۔ یہ بھی منصوبے میں شامل تھا۔ میرے جانے کے بعد سر بولے دیکھو بچوں، مجھے شرمندہ نہ کروا دینا بابر کے سامنے۔ اسے اپنی محنت پہ یقین ہے، ایک اعتماد ہے اسے اپنی ذات پہ۔ میں یہی یقین اور یہی اعتماد اپنی کلاس کے ہر بچے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بچوں، چند ماہ پہلے یہی بابر ایک نالائق لڑکا تھا، لیکن اب محنت نے اس نوجوان کو جو ہمت دی ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ یہ لڑکا ساری کلاس کو چیلنج کر گیا، صرف اپنی محنت کے بلبوتے پر۔ میرے بچوں، تم بھی محنت کرو اور محنت سے اپنے مقصد کو اپنے قریب کھینچ لو۔ اور میرے بچوں، میرا یقین کرو، محنت کے علاوہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میں اندر آ سکتا ہوں سر؟ میں اجازت لے کر کلاس میں داخل ہو گیا۔ سر خالد بولے اچھا بچوں، اب تیاری ایسے کرنی ہے کہ میں تمہاری کلاس کا انچارج ہونے کے ساتھ ساتھ سائنس اور انگلش کا ٹیچر بھی ہوں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہر ہفتے ایک سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا اور ہم اپنے سبق کو اس طرح ترتیب دیں گے کہ پہلے 6 ماہ میں ہم اپنے سارے مضامین کو پڑھ اور یاد کر لیں گے، اور پھر اگلے 3 ماہ میں دوسری بار، اور پھر اس سے اگلے 3 ماہ میں تیسری بار ہم سارے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ اور اس سب کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی، سخت محنت، اور میں امید کرتا ہوں تم سب تیار ہو۔ یس سر، ایک ساتھ آواز آئی تھی جس سے کمرہ گونج اٹھا تھا اور سر مسکرا دیے تھے۔ سر بولے ایک بات اور بچوں، جس کو لگتا ہو کہ اسے ٹیوشن لینے کی ضرورت ہے، اسے کل سے ہی ٹیوشن شروع کر دینی چاہیے۔ اور میرے بچوں، میری کلاس کے لیے میری ٹیوشن فری ہے۔ تھینک یو سر، ایک ساتھ ساری کلاس نے جواب دیا تھا۔ دوسرے دن کلاس میں عجیب ماحول تھا، ہر بچہ پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا۔ ساری کلاس کے سارے بچے ہر پیریڈ کو پوری توجہ اور دھیان سے اٹینڈ کر رہے تھے اور سمجھ نہ آنے والی ہر چیز کو بار بار پوچھ رہے تھے، یہاں تک کہ انہیں پوری طرح سمجھ نہ آ جائے۔ بہت پیارا ماحول بن گیا تھا کلاس کا، بہت مزہ آنے لگا تھا اس ماحول میں پڑھنے کا۔ اگر کسی دن کوئی ٹیچر چھٹی پہ ہوتا تو اس پیریڈ کے دوران سب لڑکے اپنے اپنے گروپ میں آج کے سبق پہ ڈسکس کر رہے ہوتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری کلاس کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گروپ کے لڑکوں کی بھی بڑی فکر ہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سب مل کر محنت کریں گے تو ہی کامیاب ہونا ممکن ہو پائے گا۔ زیادہ لڑکوں نے ٹیوشن بھی رکھ لی تھی، ہر طرف ہماری کلاس کی باتیں ہو رہی تھی، ہر ٹیچر کی زبان پر ہماری کلاس کا ذکر تھا۔ سب ٹیچر حیران تھے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، ساری کلاس ہوم ورک کر کے آتی ہے، ہر لڑکے کا سبق تیار ہوتا ہے۔ چند ماہ میں سارے اسکول میں ہماری کلاس کے چرچے تھے اور دوسری کلاسز کو ہماری مثالیں دی جانے لگی تھی۔ سر نے سچ کہا تھا، محنت میں عزت ہے، اور ہمیں ابھی سے ہماری محنت کا اجر عزت کی صورت میں ملنے لگا تھا۔ ہمارے اسکول کا ہر ٹیچر ہم سے محبت کرنے لگا تھا۔ ہم ساری کلاس بہت خوش تھے، ساری کلاس آپس میں بہت بھائی چارہ اور محبت سے رہتی تھی، اور اس کی وجہ سر خالد کی تربیت تھی۔ حسد اور بغض کے نقصانات بتا بتا کر انہوں نے ہمارے دلوں سے ان بیماریوں کو نکال دیا تھا۔ بہت فرینڈلی ماحول تھا ساری کلاس کا، ہر لڑکا اپنی مشکل اپنی کلاس کے کسی بھی لڑکے سے پوچھ سکتا تھا اور سامنے والا بڑی محبت سے اسے سمجھاتا، کیونکہ سر خالد کہتے تھے کہ جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی آسانیوں سے بھر دیتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے، وہ خود پہلے اس میں گرتا ہے۔
جو کسی مسلمان بھائی کی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی مشکلیں دور فرما دیتا ہے۔ اور آج جب میں اپنی زندگی میں اتنے سالوں بعد ہر طرف پیار، محبت، راحت، آسانیاں اور اس کی رحمت دیکھتا ہوں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بھیگی آنکھوں سے سر خالد کو دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے ہماری ایسی تربیت کی۔ اور ایک اور بات، اگر آپ نے کسی سے ساری عمر دعائیں لینی ہو تو کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دیں، کوئی اچھی عادت اپنانے میں مدد کر دیں، یقین کریں وہ آپ کو ساری زندگی دعائیں دے گا۔ اور حقیقت میں یہ وہ اجر ہوتا ہے جو قدرت آپ کو آپ کی نیکی کا صلہ دیتی ہے جو آپ نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے۔ کوئی ساری زندگی آپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کی ساری زندگی کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر آپ کو بھی ملتا ہے۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے، چلیں واپس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سال گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، پھر امتحان شروع ہوئے اور کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ ہر کوئی امتحان کی تیاریوں میں اور امتحان دینے میں مصروف تھا۔ پھر امتحان ختم ہو گئے اور سب مل کر رزلٹ کا انتظار کرنے لگے۔ ہر کسی کو فکر اور تجسس تھا کہ کون کلاس کا نمبر 1 ہوگا اور کون سا گروپ پرنس گروپ کا لقب اپنے نام کرے گا۔ پھر خدا خدا کر کے رزلٹ آؤٹ ہوا۔ میں اپنی کلاس میں ہمیشہ کی طرح فرسٹ آیا تھا۔ میری کلاس میں میرے سب سے زیادہ مارکس آئے تھے۔ پرنس کا لقب تو میرے حصے میں آیا تھا، مگر پرنس گروپ کا لقب گروپ سی لے اڑا تھا۔ میں نے اپنا سارا اسکول ٹاپ کیا تھا اور سب سے خوشی اور عزت کی خبر کہ ہمارا رزلٹ 100% تھا۔ ساری کی ساری کلاس پاس ہوئی تھی اور سب نے 80% سے ابو مارکس حاصل کیے تھے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ ہماری کلاس کا پرنسپل صاحب بہت خوش تھے ہماری کارکردگی پہ، اور انہوں نے ہمیں اور خاص طور پر سر خالد کی بہت تعریف کی تھی۔ پرنسپل صاحب آفس میں دیوار پہ ایک بورڈ بنوایا گیا جس پہ ہر سال پورے اسکول کو ٹاپ کرنے والے بچے کا نام اس کے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس کی کلاس اور سن درج کیا جاتا تھا، اور میں پہلا بچہ تھا جس کا نام اس بورڈ پہ درج کیا گیا تھا، اور میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم۔ اب ہم 9th کلاس میں آ گئے تھے، مگر پڑھائی کا طریقہ کار وہی تھا۔ ہماری ساری کلاسز اور ٹیچر کی گزارش پہ سر خالد کو ہی ہماری کلاس کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ اب بھی پڑھائی زور و شور سے شروع تھی، طریقہ کار وہی تھا۔ ایک دن سر خالد بولے، پرنس یار ایک بات تو بتاؤ، تم نے کلاس میں پہلی پوزیشن کیسے حاصل کی، حالانکہ تم سے ذہین لڑکے کلاس میں موجود تھے؟ تو میں نے سر کو راز کی بات بھی بتا دی۔ میں نے کہا سر میں نے محنت زیادہ کی ہے۔ سر بولے وہ کیسے جی؟ میں نے کہا سر سب لڑکے رات کو یا دن کو اپنا سبق یاد کرتے اور اس کے بعد مزے کرتے، مگر میں ایسا نہیں کرتا تھا۔ سر بولے پھر تم کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا سر میں ہر روز 1 سے 2 گھنٹے زیادہ پڑھائی کو دیتا۔ جب مکمل سبق یاد ہو جاتا، جب مکمل تیاری ہو جاتی تو میں 2 گھنٹے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو اچھی کرنے میں گزارتا۔ اس طرح میں نے صرف پیپر حل نہیں کیے بلکہ انہیں خوش خطی سے حل کیا، اور اس لیے میں زیادہ نمبر حاصل کر پایا۔ اور سر ہماری کلاس میں میری ہینڈ رائٹنگ سب سے پیاری ہے۔ سر بولے شاباش، یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی۔ میں ایسے ہی تو نہیں کہتا تم پرنس ہو، سچ میں تم پرنس ہو یار، تم محنتی ہی نہیں ذہین بھی ہو۔ تھینک یو سر۔ ایک اور بات تم سے کرنی تھی یار پرنس۔ جی سر حکم کریں سر۔ سر بولے کل پرنسپل صاحب نے مجھے بلایا تھا اور پوچھ رہے تھے یار خالد کیا راز ہے، ساری کلاس کا رزلٹ 100% اور مارکس بھی اتنے اچھے، ایک لڑکا بھی ایسا نہیں جس کے مارکس 80% سے کم ہوں، یار کیا وجہ ہے، کیا جادو ہے ساری کلاس؟ کوئی راز ہے تو مجھے بھی بتاؤ تاکہ باقی کلاسز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے سر بولے میں نے ساری کی ساری بات ایک تھپڑ سے شروع ہو کر اسکول ٹاپ کرنے تک مکمل پرنسپل صاحب کو بتائی۔ وہ بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے کہ یہ سارا تمہارا منصوبہ تھا، اور وہ تمہاری سوچ سے بہت خوش ہوئے ہیں اور میری بھی بہت تعریف کر رہے تھے یار تمہاری وجہ سے۔ میں جلدی سے بولا نہیں سر ایسے تو نہ کہیں، یہ سب صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے،
ورنہ میں تو کیا تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اچھا چلو چھوڑو، پرنسپل صاحب نے میری اور تمہاری ایک اور ڈیوٹی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جو ماڈل آپ نے اپنی کلاس میں اپلائی کیا ہے اسے سارے اسکول کی ہر کلاس میں اپلائی کرنے میں باقی تمام اساتذہ کی مدد کی جائے، اور پرنس سے کہو کہ مقابلہ بازی ساری کلاسز سے بھی شروع کرو تاکہ ہم اپنے سارے اسکول کے سارے بچوں کی مدد کر سکیں۔ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا سر میں تیار ہوں، میری وجہ سے اگر کسی بھائی کا فائدہ ہو جائے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی سر میں خود آپ سے یہ بات کرنے والا تھا کہ سر ہم اپنا یہ منصوبہ پورے اسکول پہ اپلائی کریں۔ اچھا کچھ کام کیا ہے تم نے اس پہ؟ یس سر۔ پھر سر کو میں اپنا تمام منصوبہ بتانے لگا۔ وہ توجہ سے سن رہے تھے، بولے گڈ ہو گیا یار، امید ہے ہم کامیاب ہوں گے، چلیں پھر کل سے شروع کرتے ہیں، میں جا کر پرنسپل صاحب سے شیئر کر لوں اپنا یہ منصوبہ۔ یہ کہتے ہوئے سر تشریف لے گئے۔ صبح اسمبلی ہال میں پورا اسکول جمع تھا۔ دعا کے بعد پرنسپل صاحب اسٹیج پر تشریف لائے اور بولے بچوں آج میں ایک مقصد کے تحت آپ سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ پرنسپل صاحب اسٹیج پر تشریف لائے اور بولے بچوں آج میں ایک مقصد کے تحت آپ سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے کلاس 9 نے۔ اس دفعہ کلاس 9 کا جو رزلٹ آیا تھا اس میں ساری کلاس بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کر آئی ہے، اور جس بچے نے اسکول ٹاپ کیا ہے اس کا تعلق بھی کلاس 9 سے ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ سارے اسکول کی سب سے محنتی اور ذہین لوگ ہیں، اور باقی اسکول کی کوئی کلاس بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میں یہاں باقی سب کلاسز کی طرف سے کلاس 9 کو چیلنج کرنے آیا ہوں۔ اس دفعہ دیکھتے ہیں کون سی کلاس ان کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف پوری کلاس کے تمام لڑکوں نے پاس ہونا ہے بلکہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا ہے، اور اس دفعہ جو لڑکا اسکول کو ٹاپ کرے گا وہ کسی دوسری کلاس میں سے ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کلاس سے ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے بچوں، تم تیار ہو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم کسی سے کم نہیں ہو؟ اگر تم سب اس مقابلے کے لیے تیار ہو تو کلیپنگ کر کے جواب دو۔ سارا اسکول، سارے بچے کلیپنگ کرنے لگے اور اسکول تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی پرنسپل صاحب بولے اب میں دعوت دیتا ہوں اس کلاس کے سب سے قابل بچے پرنس بابر کو کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرے، اور میں منصوبے کے مطابق چلتا ہوا اسٹیج پر پہنچ گیا اور بولا السلام علیکم تمام اساتذہ اکرام اور پیارے دوستوں، میرا نام بابر علی ہے۔ بابر علی ابھی پرنسپل صاحب نے مجھے پرنس بابر علی کے نام سے مخاطب کیا۔ دوستوں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دوستوں لقب ایسے نہیں ملا کرتے۔ ایک عام سا نالائق سا بچہ تھا جس نے کبھی پڑھائی پہ کوئی توجہ نہ دی تھی، ساری توجہ کھیل کود اور وقت ضائع کرنے پہ تھی۔ ٹائم گزر رہا تھا کہ ایک دن سر خالد کے ہاتھ چڑھ گیا، اور سر خالد نے میری سوئی ہوئی عزت نفس کو اپنے ہاتھوں اور زبان سے ایسا جگایا کہ میری زندگی بن گئی، اور میں سارے اسکول کا پرنس بن گیا۔ یہ ایک عام سے لڑکے سے پرنس بابر علی تک کا سفر کوئی اتنا آسان نہیں، اس کے پیچھے میری 2 سال کی محنت، راتوں کا جاگنا شامل ہے۔ ان سب قربانیوں کے بعد پھر عزت میرا مقدر بنی۔ یہ عزت آپ کا مقدر بھی بن سکتی ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ آپ میں سے بھی کوئی اس سال اس اسکول کا ٹاپر ہو سکتا ہے، مگر کہاں نہ اس کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ پرنس بابر علی سے زیادہ محنت اگر کوئی کر سکتا ہے تو آؤ میدان میں، اور اگر کوئی کلاس میری کلاس سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو میرا چیلنج ہے سارے اسکول کو کہ آؤ میدان میں، دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ یہ میرا غرور نہیں بلکہ میرا بھروسہ اور اعتماد ہے خود پہ اور اپنی کلاس پہ۔ اب دوستو ملاقات ہوگی آئندہ رزلٹ کے دن، دیکھتے ہیں کہ کس کے لیے سارا اسکول تالیاں بجائے گا کھڑا ہو کر، کون سی کلاس اسکول کی سب سے محنتی اور ذہین ہونے کا خطاب اپنے نام کرے گی۔ تو دوستو تیار ہو مقابلے کے لیے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بتاؤ۔ سب لڑکوں نے ہاتھ بلند کر دیے تھے۔ دیکھتے ہیں کس میں ہے کتنا دم۔ چلتا ہوں دوستو، خدا حافظ۔ اس کے بعد پرنسپل صاحب آئے اور بولے چلو بچوں اپنی اپنی کلاسز میں، اور ابھی سے محنت شروع کرو اپنی منزل کو پانے کے لیے، خود کو منوانے کے لیے۔
آج جب میں گھر آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے آج سے محنت زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ پہلے مقابلہ 60 لڑکوں سے تھا اور اب 300 سے زیادہ لڑکے مقابلے میں ہیں، تو اب محنت بھی زیادہ کرنا ہوگی، کیونکہ مقابلہ بھی اب زیادہ بڑا ہے، خواب بھی زیادہ بڑا ہے، کامیابی کا معیار بھی بڑا ہے، محنت تو زیادہ کرنا ہوگی۔ اور میں اپنی پڑھائی میں گم ہو گیا تھا۔ ایک دن تفریح ٹائم میں کلاس میں بیٹھا اپنے دوستوں کو پڑھائی میں مدد کر رہا تھا کہ سر خالد کلاس روم میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی ہم سب کھڑے ہو گئے تو سر بولے بیٹھو بیٹھو اور یہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی بریک ٹائم ہے، جاؤ کھیلو کودو کھاؤ پیو، اس ٹائم بھی کتابیں لے کر بیٹھے ہو؟ یار گروپ سی کا عامر بول پڑا سر میتھ میں تھوڑا ایشو آ رہا تھا تو ہم نے بابر بھائی سے ہیلپ مانگی تو وہ ہی سمجھا رہے تھے۔ بابر بھائی شاباش بچوں، اللہ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ سر بولے مجھے آپ سے کچھ ٹائم چاہیے تھا۔ کل؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے بابر، کل بات ہوگی۔ اور ہاں ایک دوسرے سے ایسے ہی محبت کرتے رہنا، خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ اوکے بچوں، خدا حافظ۔ اگلے دن سر خالد اور میں اپنی مخصوص جگہ درخت کے نیچے زمین پر بیٹھے تھے اور میں نے سر خالد سے حال وغیرہ پوچھنے کے بعد کہا سر میرے کچھ سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سر بولے ہاں میرے بچے پوچھو۔ سر یہ بتائیں کامیابی کیا ہے اور خوشی کیا ہے؟ سر ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور بولے بیٹا بہت مشکل سوال پوچھ لیے ہیں تم نے، مگر میں اپنی عقل اور تجربے کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ کامیابی کی تعریف یہ ہے کہ انسان کسی چیز، مقام، لمحے کو پانے کے لیے محنت اور کوشش کرے اور پھر انسان اس چیز، اس مقام، اس لمحے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کی کامیابی ہوگی۔ واہ سر مزہ آ گیا، اتنے سادہ اور شاندار انداز میں آپ نے مجھے کامیابی کی تعریف بتا دی۔ اب مجھے خوشی کی تعریف بھی بتائیں، یہ کیا ہوتی ہے؟ سر بولے خوشی اس لمحے، اس احساس، اس جذبے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنے جسم، اپنے دل، اپنی روح میں سکون اترتا محسوس ہو، اور اس سے نہ صرف تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ، تمہارا جسم، بلکہ اس احساس سے تمہاری روح تک کھلکھلا اٹھے اور اس لمحے تمہیں سارا جہان خوبصورت لگنے لگے۔ اس احساس کا نام خوشی ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔ ایک سوال اور سر۔ پوچھو بیٹا۔ سر کامیاب ہونا بڑا احساس ہے یا خوش ہونا؟ میرا مطلب ہے کامیاب ہونا ضروری ہے یا خوشیاں حاصل کرنا؟ سر مسکرانے لگے اور بولے بہت گہرے سوال کرنے لگے ہو بیٹا، پہلے یہ بتاؤ تم یہ کیوں پوچھنا چاہتے ہو، پھر میں جواب دوں گا۔ سر جب میں محنت کرتا ہوں اپنے مقصد کو پانے کے لیے اور اپنے مقصد کو پا لیتا ہوں تو کامیابی حاصل ہونے کی خوشی ہوتی ہے۔ جسے 2 سال سے میں اسکول ٹاپ کرتا ہوں تو کامیابی کے اس لمحے کو پا کر میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے میں نے سارا سال کڑی محنت کی ہوتی ہے۔ مگر سر چند دن پہلے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جس نے میری سوچ بدل دی۔ سر ہوا ایسے، میرے گروپ کا لڑکا ذیشان، آپ جانتے ہیں اسے؟ ہاں ہاں بولو جانتا ہوں، کیا ہوا اسے؟ سر وہ کافی غریب ہے اور پڑھائی میں بھی وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ مقابلے کا ماحول تھا اور ہر بچہ کامیابی کے لیے محنت کر رہا تھا، اور وہ بچے جو پڑھائی میں کمزور تھے ان سب نے ٹیوشن رکھ لی تھی، مگر ذیشان کے والدین ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کافی پریشان تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے سب سچ بتا دیا۔ میں نے سارا سال پڑھائی میں اس کی مدد کی، اسے جس چیز کی سمجھ نہ آتی وہ میرے پاس آ جاتا اور میں اپنا کام چھوڑ کر اس کی مدد کرتا۔ جس دن رزلٹ آؤٹ ہوا یہ دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ وہ 90% مارکس لے کر کامیاب ہوا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا تاکہ اس کی امی جان کو مبارک دے سکوں۔ جب میں اس کی امی جان کو اس کے بیٹے کی شاندار کامیابی کا بتایا تو انہوں نے ذیشان کو گلے لگا لیا اور وہ بھی بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، اتنے خوش کہ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کو اتنا خوش دیکھ کر سر مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی زیادہ کہ میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ سر اس خوشی کا احساس اتنا زیادہ، اتنا پرسکون تھا کہ سر اسکول ٹاپ کرنے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش تھا میں اس لمحے۔ اور پھر اس کی ماں نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر اپنا دامن اللہ کے حضور پھیلا کر آنسو بھری آنکھوں سے پتہ مجھے کیا دعا دی؟ اے میرے اللہ اس بچے کا مقدر ہمیشہ بلند رکھنا۔
اس دعا کی ٹھنڈک میں اب تک اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں سر۔ اور سر آپ تو جانتے ہیں کہ ماؤں کی دعائیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں، اور پھر وہ آنسو بھری آنکھوں سے اپنے دامن رب کے حضور پھیلا کر جو کہتی ہیں، مجھے یقین ہے میرا رب ماں کی دعائیں خالی نہیں موڑتا۔ سر خالد میری طرف دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، پھر بولے بیٹا تم نے کامیابی اور خوشی دونوں کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ جس راستے پہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو اسی راستے پہ چلتے رہنا، سدا کامیاب اور خوش رہو گے۔ میری نصیحت ہے بیٹا کہ اپنا ایک گول مقرر کرو، اپنی منزل کا تعین کرو، مگر راستہ یہی رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، کسی گرتے کو پکڑ کر منزل کی طرف چلا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو راستہ بتا دینا، کسی کا دکھ سن لینا، کسی کی تعریف کر دینا، اس کریم رب کی مخلوق کی مدد کرتے ہوئے چلتے جانا، انشاءاللہ تم اپنی منزل تک، اپنے گول تک ضرور پہنچ پاؤ گے۔ قدرت تمہارے راستے آسان کر دے گی، اور جو دکھ تکلیف تمہیں دوسروں کی زندگی سے دور کرو گے، میرا یقین کرنا بیٹا وہ دکھ اور تکلیف تمہاری زندگی میں بھی کبھی نہیں آ سکے گی۔ سر مجھے بہت خوشی ہوئی، آج مجھے میرے سوالات کے جواب مل گئے، اور میں آج اور ابھی سے آپ کی نصیحت پہ عمل شروع کر دیا ہے۔ منزل کی طرف اپنے راستے پہ چلنا ہے، مگر دوسروں کے راستے کے کانٹے بھی چنتے جانا ہے۔ شاباش میرے بیٹے، میری دعا ہے سدا خوش رہو اور کامیاب رہو۔ اب میں جاؤں سر؟ شرمندہ تو نہ کریں۔ سر اٹھ کر جانے لگے، میں بھی اٹھ گیا اور اپنی کلاس میں آ گیا۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اپنا گول رکھ لیا تھا، یعنی میری منزل پی ایچ ڈی کرنا تھا۔ میری منزل تھی اور راستہ تھا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے اور محبت بانٹتے گزر جانا۔ چند دنوں میں محلے کے غریب اور نادار بچوں کو فری ٹیوشن دینے لگا تھا۔ اسی دوران کلاس فیلوز بھی اپنے مسئلوں کے لیے آ جاتے، جتنا بن پڑتا ان کی بھی ہیلپ کرتا اور بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا پورا سال ہو گیا اور امتحان شروع ہوئے اور ختم ہو گئے۔ آج رزلٹ تھا، مجھے پتا تھا میں اس دفعہ ٹاپ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اس دفعہ میں اپنی پڑھائی پہ اتنی توجہ نہیں دے پایا تھا، مگر مجھے اس بات کا ذرا دکھ نہیں تھا، کیونکہ میں سارا سال اپنے رب کی مخلوق کے کام آیا تھا، اس کے غریب بندوں کی خدمت میں اور مدد میں لگا رہا تھا، اور یہ سال میری زندگی کا بہت پرسکون اور خوشیوں والا سال تھا۔ خیر کہانی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہوئی کہ کمال ہو گیا، کرامت ہو گئی جناب، جس کہ پورے اسکول میں ایک بھی لڑکا فیل نہیں ہوا تھا۔ پرنسپل صاحب نہ صرف خوش بلکہ حیران تھے، سارے اساتذہ بھی پریشان تھے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ چند منٹ بعد مجھے اسٹیج پر بلایا اور بولے یہ سب جو کمال ہوا ہے اس کا موجد پرنس بابر علی ہے۔ مجھے پھولوں کا ہار پہنایا گیا اور سارا اسکول میرے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہا تھا، اور میری آنکھیں اور دل اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میری تعریف کی گئی، میں واپس آ گیا نیچے، پھر 6 کلاس سے 1، 2 اور 3 یعنی کہ تینوں پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کے نام پکارے جانے لگے۔ پھر میری کلاس کی باری آئی۔ ہماری کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل جس نے کی تھی وہ میرا بھائی، وہی غریب اور محنتی لڑکا ذیشان تھا۔ دوسری پوزیشن گروپ سی کا عامر نے حاصل کی تھی۔ فرسٹ پوزیشن جس نے حاصل کی تھی اس کا نام تھا پرنس بابر علی۔ ہاں دوستو، میں بھی حیران تھا، مگر کیسے مجھے نہیں پتا، مگر یہی سچ تھا یار۔ اور پھر 10th کلاس کا رزلٹ آؤٹ ہوا، اور پھر میں باری آئی ہمارے اسکول کے لائق ترین بچے کی جس نے اس بار اسکول ٹاپ کیا تھا، وہ بھی یقین کریں پرنس بابر ہی تھا۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، میں سمجھا میرا وہم ہے، اور میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار میرا نام پکارا گیا تو دوستوں مجھے پکڑ کر ہلایا اور کہا بھائی جان اسٹیج پر تم نے ہی اس بار پھر اسکول ٹاپ کیا ہے۔ میں اپنے چہرے پر اپنی تمام حیرتیں سجائے اسٹیج پر گیا اور اپنی ٹرافی وصول کی۔ پرنسپل صاحب نے مائک مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ میں صرف اتنا کہہ پایا کہ یہ سب میرے رب کا کرم اور لوگوں کی دعاؤں کے بدولت ممکن ہوا۔
یقین کریں اس میں میرا اتنا اہم کردار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، اور یہ تھے میرے رب کے حضور شکر کے آنسو، اور کچھ نہیں تھا، اور میں کچھ نہیں کہہ سکا اور نیچے آ گیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ میری ساری کامیابیوں کا سہرا صرف اور صرف سر خالد کے سر ہے۔ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا تھا، انہی کی بدولت آج عزتوں کے یہ تاج میرے سر پر سجے ہیں۔ 10ویں کلاس شروع ہو گئی تھی کہ سر اور میں آج پھر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ سر، ایک سوال نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ سر بولے، ہاں بتاؤ کیا ہوا میرے بیٹے؟ سر، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اسکول کیسے ٹاپ کیا، کیونکہ اس بار میں نے باقی سالوں کی طرح محنت بھی نہیں کی۔ پھر کیسے؟ سر بولے، تو پھر تم نے اس سال کیا کیا ہے؟ سر، 25 سے زائد لڑکوں کو ٹیوشن پڑھائی ہے، اور باقی جو بھی آتا جتنا ہو سکا ان کی مدد کرتا رہا ہوں۔ بس لوگوں کی خدمت کی ہے، ان کے کام آیا ہوں۔ بیٹا، کامیابی بھی انعام کی طرح ہوتی ہے جو قدرت انسان کو عطا کرتی ہے، اور انعام دونوں صورتوں میں ملتے ہیں، محنت سے اور خدمت سے۔ پہلے کتنے گھنٹے پڑھتے تھے؟ میں نے کہا، سر 6 سے 8 گھنٹے روزانہ اسکول کے علاوہ۔ اور اس سال؟ سر نے پوچھا۔ میں نے کہا 3 سے 4 گھنٹے بڑی مشکل سے۔ اچھا، اور ان 3-4 گھنٹوں میں سبق یاد کر لیتے تھے؟ جی سر، اچھی طرح۔ کوئی کمی رہ جاتی تھی؟ نہیں سر، دل مطمئن ہو جاتا تھا۔ جی سر۔ تو پھر مسئلہ یہ تھا میرے بیٹے، تم مخلوق خدا کی مدد میں لگے تھے اور خدا تمہاری مدد کر رہا تھا۔ جو کام تم 8 گھنٹے میں کرتے تھے وہی کام تم 3 گھنٹوں میں کر لیتے تھے۔ اللہ پاک نے تمہارے ٹائم میں برکت رکھ دی تھی اور تمہارا حافظہ اچھا کر دیا تھا۔ اس طرح تم دوسروں کی زندگی آسان کرنے لگے اور خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا گیا۔ یہ اس کا اصول ہے۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم اس کی مخلوق سے پیار کرو گے اور وہ تم سے تمہاری کامیابیاں واپس لے لے گا؟ نہیں بیٹا، پہلے تم 1 یا 2 ٹرافی جیتتے تھے، اس دفعہ 3 ٹرافی جیتی ہیں۔ اس نے اپنے انعام بڑھا دیے ہیں، کم نہیں کیے۔ اور میں گہری سوچوں میں ڈوبا سوچ رہا تھا، واہ میرے مالک، میں نے جو کچھ تیری مخلوق کو دیا تو نے اس سے بڑھ کر انعامات سے نوازا۔ میرے اللہ، میرے مولا، تیرا شکر ہے۔ میں سمجھ گیا تھا قدرت کبھی بھی ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتی، بلکہ ہماری اوقات سے بڑھ کر عطا کرتی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا سر۔ آج 10 سال گزر گئے ہیں، میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگ چکا ہے، اور میں نے جو پیشہ اختیار کیا اپنے لیے وہ ٹیچنگ ہے۔ میں اپنے سرکاری اسکول میں پرنسپل ہوں، اس طرح لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ مجھے کافی بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش ہوئی، مگر میں نہیں گیا، کیونکہ مجھے خوشی اسی مٹی میں رہ کر ہوتی ہے، انہی لوگوں میں رہ کر، ان کی خدمت کر کے۔ انٹرنیٹ پر میرے سینکڑوں اسٹوڈنٹ ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں سے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، سب کچھ، ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے میرے پاس ہے، وافر مقدار میں۔ میں نے اپنا پرائیویٹ اسکول بھی بنایا ہوا ہے، جس کی فیس سرکاری اسکول جتنی ہے، جہاں میرے گاؤں کے اور ارد گرد کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں اسکول کا معیار اچھے پرائیویٹ اسکول کے برابر ہے۔ میرے سارے ٹیچر ایم ایس سی ہیں، ان کی سیلری میں اپنے پاس سے دیتا ہوں، اور یہ سب کچھ مجھے بہت خوشی دیتا ہے۔ اپنی صبح کا آغاز تہجد ادا کر کے کرتا ہوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں۔ گاؤں کا ہر فیصلہ میرے پاس آتا ہے، اور میری بات کو سارے گاؤں میں سب سے زیادہ عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عطا کیا ہے۔ میری دعا ہے آپ میں سے بھی کوئی پرنس بن جائے، کاش کوئی ایک میری کہانی سن کر اٹھ جائے۔ میری دعا ہے آپ میں سے بھی کوئی پرنس بن جائے، کاش کوئی میری کہانی سے اٹھ جائے، اپنی دنیا بدل دے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کہانی ختم ہوئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور آپ ضرور کچھ کرنے کے لیے اپنی کمر کو باندھ دیں گے۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور کامنٹس کر اپنی آراء سے ضرور